नाज़रीन, इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करना चाहता है, ये इरादे तो हमारे सामने हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर हमला हो क्यों नहीं रहा। तमाम ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो है वो इसराइल के मुकम्मल इरादे हैं और ईरान से आगे जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, वो इस बात को वाज़ेह करती हैं कि इसराइल का मुकम्मल इरादा है ईरान पर हमला करने का। लेकिन सवाल यह है कि फिर उसमें ताखीर क्यों है, क्या प्लानिंग है जो की जा रही है, किस चीज की ऐसी प्रिपरेशन है जिसका इंतजार है इसराइल को, क्यों यह हमला अभी तक जब नहीं हो सका है। तो उसकी नज़र सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, वो पेनिट्रेटेबल हो चुका है। ये सबसे बड़ा मसला है, यानी जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो सबसे बड़ा मसला है। ईरान पर हमला होगा तो आगे से ईरानी मिसाइल्स भी तो आएंगे ना, उसका क्या करना है। जैसे शाम के ऊपर हमला होता है, जैसे लेबनान के ऊपर हमला होता है, तो आगे से तो कुछ जवाब नहीं आता। तो ईरान पर हमला वैसा नहीं है। ईरान पर हमला होगा तो मिसाइलों की बरसात होगी और ऐसे मिसाइल बरसेंगे कि मोसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ा कर ले जाएंगे। और पिछली जो जंग हुई उसके हवाले से ये रिपोर्ट आ चुकी है कि चौथे दिन ही इजराइल की बस हो गई थी और चौथे दिन से वहां पर ये डिबेट शुरू हो गई कि हमें जंग रोक देनी चाहिए। तो ईरानी जो मिसाइल्स हैं उनको कैसे रोकना है, असल बुनियादी इजराइल को मसला यह है और अमेरिका को मसला यह है। तो उस हवाले से आज एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका जो है वो मैसिवली एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है इजराइल के अंदर, और उसका हुजम यह है कि अमेरिका जो है वो बाकी मुल्कों से एयर डिफेंस निकाल कर उसको इजराइल के अंदर जो है वो लगा रहा है। खलीजी रियासतों से एयर डिफेंस निकाल कर उसको इजराइल के अंदर जब डिप्लॉय किया जा रहा है, यानी जो अमेरिकन एयर डिफेंस डिप्लॉय है खलीजी रियासतों के अंदर, वहां से निकाल कर उसको इजराइल में लगाया जा रहा है, जिसमें सरफराज जो है वो यूएई है। यूएई के हवाले से ये खबर सामने, यानी ये यूएई की मर्जी से नहीं हो रहा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना कि साउथ कोरिया से अमेरिका जब वो एयर डिफेंस लेकर आया था इजराइल में, जो पिछले 12 दिनों की जंग हुई है, तो इस बार जो है वो यूएई से निकाल रहे हैं। तो इसमें ये कतई मतलब नहीं है कि यूएई कोई जंग में शामिल हो रहा है, मतलब यह है कि वो अमेरिकन एयर डिफेंस है, इस मुल्क में डिप्लॉय है, तो वहां से वो निकाल कर इजराइल में डिप्लॉय कर रहे हैं। मैसिव थॉट सिस्टम जो है उसकी बहुत ज्यादा बैटरीज वहां पर डिप्लॉय की जा रही हैं। द यूनाइटेड स्टेट इसको बढ़ा रहा है इजरायली एयर डिफेंस को बाय डिप्लॉइंग एडिशनल थॉट सिस्टम्स फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अकॉर्डिंग टू ईरानियन मॉनिटरिंग ग्रुप्स। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की हैं। अकॉर्डिंग टू देयर डाटा 10 लॉन्च प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं इजराइल में। इजराइल के पास ऑलरेडी थॉट सिस्टम है, लेकिन आपको पता है ना कि कई लेयर्स बनाई गई थी, वो भी ईरान के मिसाइल्स को नहीं रोक सकी थी। तो अब वो मजीद लेयर्स ऐड कर रहे हैं कि शायद ये मजीद लेयर्स बनाने से इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो 10 मजीद लॉन्च प्लेटफॉर्म जब वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। 4 एडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैव बीन एडेड टू द 6 प्रीवियसली डिप्लॉयड। तो ये बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जिस डायरेक्शन में तैयारी की जा रही है वो डायरेक्शन यही है कि ईरानियन मिसाइल्स का क्या करना है। तो उसके लिए वो अपना एयर डिफेंस जब वो बढ़ा रहे हैं और उनको लगता है कि अगर वो मजीद लेयर्स इसमें ऐड कर देंगे तो फिर ईरानियन मिसाइल शायद पेनिट्रेट ना हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ईरान ने अभी तक अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है इस्तेमाल इजराइल पर नहीं की है। अच्छा, अब अगले जो आने वाले नाज़रीन 48 आवर्स है वो भी बड़े अहम हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने मजीद आ सकती है। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू और ट्रंप की जब मुलाकात होने जा रही है, जिसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पहले अरब और इस्लामिक लीडर्स की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, उसमें सीज़फायर पर एग्री कर लिया गया है और अब जो है वो नेतन्याहू के साथ मुलाकात करके ट्रंप इसको फाइनलाइज करेगा। इसको ओवरऑल मीडिया में इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अगर इसको दूसरे अंदाज में देखा जाए तो ये मजीद जंगों का अप्रूवल भी हो सकता है, ये जंगों की एक्सपेंशन की अप्रूवल भी हो सकती है। हर मुलाकात के बाद हमने देखा है कि जंग एक्सपैंड हुई है। तो ये दोनों सूरतें हैं। इजराइल और अमेरिका की को सही अप्रोच से देखें तो वो यही लगता है कि जंग मजीद एक्सपैंड होगी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जंगबंदी हो रही है, ये हो रहा हुआ। तो देखेंगे अगले 48 घंटों में चीजें मजीद हमारे सामने आ जाएंगी। ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो लग चुकी हैं। जो रशिया चाइना की रेजोल्यूशन आई थी उसको वेस्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए कि ईरान पर क्या डिमांड्स रखी गई थी, ईरान से क्या मुतालबा किया गया था, और ईरान किसी सूरत उस मुतालबे को मान नहीं सकता था। इसका मतलब यह था कि इजराइल के सामने सरेंडर करना है। जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान को यह कहा गया था कि वो अपने मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक महदूद कर लें। 500 किलोमीटर से मुराद यह है कि वो तो इजराइल के तो करीब ही नहीं ना पहुंच सकते, वो तो समझे कहीं बस इराक में और खलीजी रियासतों तक वो बस उसकी रेंज होगी। तो इजराइल तो दूर दूर तक उस रेंज में नहीं आता। तो मिसाइलों की रेंज है वो 500 किलोमीटर जब कर दी जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इजराइल के पास तो ये ताकत होगी कि वो ईरान पर अटैक कर सके, लेकिन ईरान जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास वो मिसाइल ही नहीं है जो लॉन्ग रेंज के हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفenس کا جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے وہ کھو دے گا، کیونکہ وہ آگے سے میزائل فائر نہیں کر سکتا ہے. تو میزائل اس کے پاس ہوں گے لیکن وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تو ایک ٹوٹل سرنڈر تھا. اور آپ دیکھیے جو سیریا اور اسرائیل کی ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں سیریا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہماری ایئر سپیس میں اسرائیلی طیارے جب وہ داخل نہیں ہوں گے، ایئر سپیس کی سوورینٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے سیریا. اسرائیل اس پر ایگری نہیں کر رہا. کیوں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اس نے سیریا پر بھی حملے کرنے ہیں، دوسرا ایران تک حملہ کرنے کے لیے سیریا کا اس کی ایئر سپیس کے اوپر کنٹرول ہونا ضروری ہے. دیکھیے جب عراق کے اوپر حملہ ہوا ہے 2003 میں، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایران کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ایران پر ایک نہ ایک دن اٹیک ہوگا، اور اس کے بعد سے لے کر پھر ایران نے اپنی تیاریاں جب وہ بہت تیز کر دی تھی. عراق پر حملہ اس نے ایران کا جو ٹرسٹ تھا اور ان کی اپروچ تھی اس کو بہت حد تک جب بدل دیا تھا. تو یہ جو عراق پر حملہ ہے، دین پھر سیریا کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، یہ سب اس لیے ضروری تھا کہ ایران پر حملہ کرنا تھا. اب ذرا سوچئے اگر یہ دونوں ملک صحیح سلامت ہوتے اور یہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور یہ سٹیبل ملک ہوتے، تو اسرائیل کہاں سے جا کر ایران پر حملہ کرتا؟ ان کی ایئر سپیس سے وہ کیسے گزرتا؟ تو ان کو تباہ کرنا ایران پر حملہ کرنے کے لیے ضروری تھا. تو وہ جو سارا پروجیکٹ ہے، ایک تو ان ملکوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ایران تھا، کیونکہ ان کو تباہ کیے بغیر آپ ایران تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. سو ابھی بھی وہ عراق کو اور سیریا کو اسی لیے اس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ایران کے اوپر اٹیک کر سکے. تو ان کو کہا گیا جی آپ 500 کلومیٹر کر لیں، تو وہ کیسے کر لیتے؟ دوسرا ان سے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ جو افزودہ یورینیم ہے ایران کے پاس، ٹرمپ نے پہلے کلیم کیا کہ ہم نے تو ڈسٹرائے کر دی ہے، یہ ہوا. سو ان سے کہا گیا کہ یہ افزودہ یورینیم جو ہے یہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے. یعنی ایک بالکل اس کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ آگے سے جواب ہی نہ دے سکے، اور کل کو پھر اس کو لیبیا اور شام اور عراق جیسا بنا دیا جائے. جب آپ جواب ہی نہیں دے سکتے اور آپ کے پاس افزودہ یورینیم ہے، کل آپ اس کو نیوکلر ویپن بنا سکیں تو وہ بھی آپ حوالے کر دیں. تو یہ ایک ایسی انلاجیکل ڈیمانڈز تھیں کہ ایک طرف اتنا بڑا خطرہ ہے، اس کو لگام نہیں ڈالی جا رہی، اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جا رہی، بلکہ جو ملک اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ویپنز بنا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو یہ مانی نہیں جا سکتی تھی. اس لیے ایران نے اس کو جب ریجیکٹ کر دیا ہے. ایران کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن ریجیکٹس US نیوکلیر ڈیمانڈز ایز ان ایکسیپٹیبل ووز ٹو اوورکم سینکشنز. انہوں نے کہا جی ہم سینکشنز کا بھی مکمل طور پر جب سامنا کریں گے. اور ایران نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیے ہماری پوری سپورٹ ہے، اور علی لریجانی نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس انف ویپنز ہیں اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے. ورلڈ ریئلائز دیٹ اسرائیلی رجیم شوز مرسی ٹو نو ون. اب دنیا کو اندازہ ہو گیا، اب خلیجی ریاستوں کو اندازہ ہو گیا، اب عرب ریاستوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کسی پر رحم نہیں کھاتا ہے. Sinister US Israeli scheme to weaken the resistance front will end in humiliation. IRGC ریزسٹنس کو کمزور کرنے کی، حزب اللہ کو کمزور کرنے کی جو اسرائیلی اور امریکن سکیم ہے، جس کے اندر کچھ ریجنل ملک بھی شامل ہیں اور اپنی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، حزب اللہ جیسے ریزسٹنس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے کہ وہ طاقت جو اسرائیل کا سامنا کر سکتی ہے، آپ کے پلے تو ہے کچھ نہیں، آپ کے پر تو اٹیک ہو گیا، آپ تو جواب میں پٹاخہ بھی نہیں چلا سکے سوائے کنڈیمنیشن کرنے کے، اور آپ کے فورن منسٹر جب وہ جا کر نتنیاہو کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ تو جواب میں پٹاخہ بھی نہیں چلا سکے. تو جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جنہوں نے ہزاروں شہادتیں وہاں پر دی ہیں، ان کو آپ کمزور کرنے کی جب کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت جب اسرائیل ریکلیس ہو چکا ہے، ایک بدماش ریاست بن چکا ہے جس کے لیے کوئی دائرہ کار نہیں ہے، یا تو پہلے آپ اس کو بھی دائرہ کار میں لے کر آئیں نا، اس کو بھی کسی دائرہ کار میں لے کر آئیں، اس کے بھی نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ختم کروائیں. تو پھر آپ کی لاجیکل ڈیمانڈ ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی. اس ماحول میں جب روزانہ لیبنان پر حملے ہو رہے ہیں اور دوحہ پر حملہ ہو چکا ہے اور اسرائیل کہہ رہا ہے ہم پھر حملے کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کو ڈسارم کرے، یہ کون سی سوچ ہے؟ تو اس لیے ایران بڑا کھل کر عربوں کے سامنے اس معاملے پر آ گیا، بڑا کھل کر انہوں نے کہا جو کوئی سوچتا ہے جو مرضی جو کرنا کر لیں، حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی. اس معاملے میں وہ عربوں کے سامنے بالکل کھل کر آ گئے. تو انہوں نے کہا یہ جو ساری سکیم ہے یہ ہیوملیشن ہے. اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لیبنیز گورنمنٹ بھی تو ساتھ ہے نا، اور ریجن کا جو ملک ساتھ ہے اس کو بھی یہ میسج ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. حزب اللہ از اسٹرانگ اینڈ سیلف سفیشینٹ ان آرمز. علی لرجانی نے بیروت میں کہا کہ انف ویپنز ہیں اور اسرائیل سے لڑنے کی پوری صلاحیت جو حزب اللہ کے پاس ہے. اب یہ وہ بیروت کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. اور لیبنان کے جو سپیکر ہیں نبی بیری، جو 1992 سے سپیکر ہیں، یہ جو ابھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے جو سب سے زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے ڈسارم کے لیے، یہ تو ابھی آیا نا کچھ مہینے قبل. نبی بیری جو ہے وہ 1992 سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 2006 کی جنگ انہوں نے دیکھی اور اسرائیل کو اور امریکہ کو اتنے سالوں جو ہے وہ اتنی دہائیوں جو ہے وہ ڈیل کیا ہے.
اور وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کیا ہے. تو نبی پیری نے حسن نصر اللہ کے لیے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, حزب اللہ کی اس حمایت کے اندر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. یعنی دیکھیں نا, گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میں 3 اہم شخصیات ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے اور ایک سپیکر ہے. تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور نبی پیری جو ہیں, جو ظاہر امریکن سے بھی ملتے ہیں, سب سے ملتے ہیں, لیکن انہوں نے کھل کر جب حزب اللہ کی ریزسٹنس کی سپورٹ میں جب بیان جاری کیا تو اس سے وہ اور زیادہ جو نیریٹو ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا وہ ڈیمیج ہوا ہے. ایک تو لوگوں کی سپورٹ ریزسٹنس کے ساتھ ہے, دوسرا کہ آپ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی صحیح ہے غلط ہی ہے, آپ حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کر سکتے. تو نبی پیری نے حسن نصر اللہ کی چونکہ اینیورسری تھی تو اس پر سٹیٹمنٹ جاری کی, آن دا ڈے آف یور martyrdom, آپ کی شہادت کے دن, آئی ریکال یور وائس ایکوئنگ اکراس دا لینڈس, میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری جو آواز ہے وہ تھرو آؤٹ دا لینڈ جو ہے وہ آج بھی گونج رہی ہے. یہ حسن نصر اللہ کے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ اگینسٹ فالسہڈ کے خلاف, غلط کے خلاف جو ہے آج بھی تم کھڑے ہو. ایون اف اٹ لیڈس ٹو دا martyrdom, یہاں تک کہ تم نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا لیکن تم یعنی کھڑے رہے. ول انویل آل ماسک دیٹ از اے ٹرو وکٹری, اور سب کے ماسک جو اتریں گے اور یہی اصل جو وکٹری ہے. سو انہوں نے حسن نصر اللہ کے لیے, تو یہ مطلب دیکھیں حزب اللہ کو تو وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ ایک ایکسٹریمسٹ فورس ہے, یہ ایک انلیجیٹیمیٹ فورس ہے. تو نبی پیری تو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے نا, جن سے امریکنز بھی آ کر ملتے رہے کئی دہائیوں تک, وہ تو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے. تو اس پولیٹیکل پرسنالٹی کا اور گورنمنٹ کے ایک اہم ترین ممبر کا, ایک ستون کا ریزسٹنس کے حق میں بات کرنا, تو اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے ان کا بیانی. تو یہ لگے رہیں گے, لیبنیز گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ وہ لائی ہی, وہ اس کو لے کر ہی امریکنز آئے ہیں. تو وہ کیا امریکنز کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو وہ اپنا لگے رہیں گے, لیکن ان کو کامیابی کوئی نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ وہ لیبنان کو کرائسس میں دھکیلیں گے. ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وال اسٹریٹ جرنل کی. دیکھیے اصل لڑائی تو یہ امپائرز کی لڑائی ہے نا. اگر امریکہ ایک امپائر نہیں ہے اور اس کی یہ طاقت نہیں ہے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے اسرائیل کو سنبھالتے سنبھالتے اب یہ اتنا مہنگا پروجیکٹ ہو گیا ہے کہ یہ امریکہ کا جو اوورآل امپائر ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور جو ٹریلینز آف ڈالرز ہیں وہ اسرائیل کی جنگوں میں اس طرح سے ضائع ہو رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ انوویشنز میں, ٹیکنالوجی میں چائنا سے بہت پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے, باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ خود امریکہ ڈکلائن ہو رہا ہے, تو وہ اس ایکسپینسو پروجیکٹ کو جو ایک لائبلٹی بن چکا ہے امریکنز کے اوپر, اور ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ٹریلینز آف ڈالرز ان کے ضائع کروا چکا ہے, اور اس میں تھاؤزنڈز آف امریکن فوجی بھی جانوں سے گئے ہیں. کتنی دیر وہ اس کو افورڈ کریں گے؟ اب آپ دیکھیے وال اسٹریٹ جرنل نے کیا رپورٹ آج جاری کر دی ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ جب وہ شروع ہوا تھا 2 سال قبل اسی جنگ کے درمیان کہیں آگے پیچھے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ویپن جو ہے وہ انہوں نے لے کر آنے تھے, سیٹ ٹو کاؤنٹر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یعنی دیکھیں امپائر کس لیے امپائر ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں لیڈ کر رہا ہے. جو اس کے پاس ویپنز ہیں وہ سب سے جدید ہیں, وہ سب سے پہلے اگلی جنریشن کا فائٹر جیٹ بنائے گا, وہ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ویپنز بنائے گا, ہر وہ ویپن جو دنیا میں بنے گا سب سے پہلے امریکہ بنائے گا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ چائنا لیڈ کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہے, فیسنگ سیٹ بیکس. اور اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے چونکہ چائنا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہے, تو اس پروجیکٹ کے تحت تھاؤزنڈز آف ایڈوانس ڈرونز جو ہے وہ انہوں نے بنانے تھے. لیکن اب جو ہے وہ یہ پروجیکٹ سٹرگل کر رہا ہے کمپلیٹ ہونے میں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 2 سال قبل یعنی اسی جنگ میں آگے پیچھے یہ پروجیکٹ جب شروع ہوا تھا, جس کا مقصد تھا لو کاسٹ آٹونومس ویپن جو ہے وہ بنائے جائیں ٹو کاؤنٹر چائناز گروئنگ ملٹری کیپیبلٹیز. چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ جب شروع کیا گیا تھا, لیکن اب جو ہے دیر آر کنسرن کہ اٹ از ناٹ موونگ فاسٹ انف. اب یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا یا اپنے ٹائم فریم میں یا اس کرائٹیریا کو, اس ڈیسٹینیشن کو میٹ کرتا ہوا, اس پلان کو میٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیر از اے فرسٹریشن اینڈ سیٹ بیک. فرسٹریشن بھی ہے اور سیٹ بیک بھی ہے, کیونکہ یہ کی پروجیکٹ تھا امریکہ کا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ڈرونز ٹیکنالوجی میں بھی لیڈ کرنے کے لیے. فیلڈ تھاؤزنڈز آف ایئر اینڈ لینڈ اینڈ سی بیسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بائی اگست 2025. 2 سال پہلے اس کو شروع کیا گیا تھا کہ اگست 2025 تک ایئر لینڈ اور سی بیسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس جو سسٹمز ہیں, جو ڈرونز ہیں, وہ متعارف کروائے جائیں گے اور ڈپلائے کر دیے جائیں گے.
لیکن اب جو ہے یہ پروجیکٹ قریب ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو کاسٹ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے امریکہ کو کاسٹ کا ایشو آ رہا ہے ویپن بنانے میں، وہ یعنی ان کے پروجیکٹس ڈیو ٹو آپ کہہ لیں کہ انوویشنز کی کمی کی وجہ سے اور کاسٹ کی وجہ سے ٹربل کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہی سائن ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتے ہیں؟ کیا چائنا کا کوئی پروجیکٹ بھی رکا ہوا ہے کاسٹ کی وجہ سے؟ اور انوویشنز جو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، امریکنز تو بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ 2003 میں پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، 2003 میں جو ہے 64 جو ٹاپ کی کریٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں اس میں 59 کے اندر امریکہ آگے تھا، اور صرف 7 ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو چائنا کے پاس تھی۔ آج کہیں جو ہے وہ 60 ٹیکنالوجیز چائنا کے پاس ہے اور بہت تھوڑی 2-4 جو ہے وہ پیچھے امریکہ کے پاس بچی ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ یہ بڑا شفٹ ہے، اور تب سے آج تک امریکہ نے کیا کیا ہے؟ عراق پر حملہ، شام پر حملہ، لیبیا پر حملہ، صومالیہ پر، سوڈان پر، افغانستان پر، یہ سب کس کی جنگیں ہیں؟ یہ سب اسرائیل کی جنگیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی امریکہ میں جو تازہ ترین مزید رپورٹس آئیں کہ کیسے انوالو کیا گیا، اسرائیل نے کیسے انوالو کیا۔ ٹکر کارلسن نے ابھی ایک رپورٹ جب اس کے اوپر ڈاکومنٹری بھی بنائی جس میں بڑے ہائی آفیشل جب امریکہ کے اس میں شامل کیے گئے، اور ٹکر کارلسن نے اس میں کہا کہ اسرائیل کو پتا تھا 9/11 کا۔ ایک اور رپورٹ بھی وہاں پر جاری ہوئی کہ اسرائیل کو پتا تھا، موساد کو پتا تھا 9/11 کا، لیکن ہونے دیا وائے کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ جنگوں میں ڈرائیو۔ تو یہ ٹریلینز آف ڈالرز یہ جنگوں میں گئے اور چائنا رائز کرتا چلا گیا۔ تو دیکھیے اسرائیل ایک ایکسپینسو پروجیکٹ ہے اور اس کو چلایا ہے سب نے، ایک کولیکٹیو ویسٹ نے اپنی اکانومی، اپنے ویپنز، اپنی ٹیکنالوجی، سب چیزیں انویسٹ کی ہیں اسرائیل میں اور اس کو چلایا ہے۔ اب یورپ کے اپنے پھڈے ہیں، امریکہ ابھی تک ساتھ کھڑا ہے، لیکن کتنی دیر کھڑا ہے؟ جب ان کی اپنی یعنی کہ بادشاہت جب وہ خطرے میں ہوگی، کتنی دیر وہ مزید جب وہ فنڈ کرتے رہیں گے اسرائیل کو؟ اور جب امریکہ کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو اس لیے جو راستہ اسرائیل نے لیا وہ اس کی تباہی کا راستہ تھا، اور وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا۔ فریڈم فلاٹیلا جو ہے وہ آ رہا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں تک وہ غزہ میں پہنچ سکتا ہے۔ مور بورڈز ہے وہ انہوں نے جوائن کیا ہے فرام اٹلی ٹو بریک گازا بلاکیڈ۔ مزید بورڈز ہے وہ پیچھے سے آ گئی ہیں، مطلب حملہ بھی ان پر ہو سکتا ہے اگلے 48 گھنٹے سے، والے سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ غزہ کے ساحلوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اسرائیل کبھی پہنچ نہیں دے گا، تو حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ یورپی یونین کی جو لیبر یونینز ہیں انہوں نے کہا ہے ہم پورے کانٹیننٹ کو بند کر دیں گے اگر اس کا راستہ روکا گیا۔ اور اٹلی کے یہ جو ڈاک ورکرز ہیں انہوں نے آلریڈی جو ویپن شپمنٹس ہیں وہ روکی ہوئی ہیں، کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جہاز کو نہیں جانے دیں گے جو اسرائیل کے لیے اسلحہ لے کر جا رہا ہے۔ اور ادھر سے اسپین کی بندرگاہوں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے، انٹائر فلیٹ ہیڈنگ ٹو غزہ ٹو بریک دا سیج۔ ساری کی سارے شپس جو ہے وہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ہیرڈز کی 1-2 ہیڈ لائن دیکھیے کہ کیسے اسرائیلی فوج جو ہے وہ سائیکولوجیکل مریض ہو۔ اب یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیلی سولجر کہہ رہا ہے I saw the bodies of children, moral injury and mental strain breaking IDF soldiers۔ میں نے بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز دیکھی، وہ بتا رہا ہے کہ اب وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ تو ہیرڈز یہ رپورٹ اس نے لکھی ہے کہ کیسے IDF جو ہے وہ بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ رہی ہے، کیسے وہ تھاؤزنڈز آف اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، ان کو اب نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ غزہ میں انہوں نے کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، اور پھر جو اثرات ان کے ذہنوں پر ہوئے ہیں۔ یہ ہیرڈز کی رپورٹ، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور پھر ایک اور فوجی کے اوپر وہ لکھ رہا ہے، یہ غزہ میں تھا اور پھر یہ چلا گیا کچھ چھٹیاں منانے کے لیے یونان میں، اور وہاں کے کچھ آئلینڈز پر تھا، اور یہ کہتا ہے میں وہاں پر اس لیے گیا کہ میں جینوسائیڈ کے ہاررز اپنے ذہن سے نکال سکوں، لیکن وہاں پر بھی جینوسائیڈ کے ہاررز نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ I escaped to the Greek nudist paradise only to discover that Israelis are hated there too۔ وہاں پر بھی وہ آگے رپورٹ میں لکھتا ہے کہ وہ لوگوں نے مجھے گھیر لیا، اور جو ہے وہ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ I thought I could forget the horrors of Israel and Gaza when traveling to a remote and enchanted Greek island where everyone nearly walks۔ اب یہ آئلینڈ کے اندر بھی آگے ایک اور ریموٹ ایریا جہاں پر بہت کم آبادی ہے اور جہاں پر کوئی رش نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، اور اس طرح کا ماؤنٹینیس ایریا ہے کہ لوگ بس واک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ اور بس واک کرنے والے کو گاڑیاں نہیں، مطلب ایریا اس طرح کا ہے نا۔ یعنی آئلینڈ میں بھی آگے کہیں کسی ریموٹ ایریا میں ہو گیا کہ مجھے یہاں پر خاموشی، سکون، چین ملے، اور وہاں پر بھی لوگ اس کے پیچھے پہنچ گئے، اور جنہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے جناب اس کو خوب اس کی جو ہے وہ کی درگت بنائی۔ واکس اراؤنڈ نیکڈ انکاؤنٹرنگ گرافٹی لائک اے ویکیشن فرام جینوسائڈ ناٹ ہیئر آئی ریئلائز آئی واز رانگ۔ تو میں جینوسائڈ سے بھاگ کر وہاں چھٹیاں منانے گیا، لیکن وہاں بھی مجھے سکون نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں۔ اور ٹرکی فارن منسٹر کہہ رہے ہیں
Israel is a rogue actor blinded by greater Israel dream. ये greater Israel dream जो है वो कभी इसका पूरा नहीं होगा. चाइनीज मीडिया ने लिखा नेतन्याहू की स्पीच के ऊपर कि कैसे वहां पर मुल्क जो है वो उन्होंने बायकॉट किया. चाइनीज मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया. मैनी डेलीगेट्स वॉक आउट इन प्रोटेस्ट व्हेन नेतन्याहू एड्रेस यूनाइटेड नेशन असेंबली. और नेतन्याहू की जो स्पीच थी और जो इस वक्त उसके इंटरव्यूज हैं वो वहां पर यही अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि हम अमेरिका की जंगें जब लड़ रहे हैं. मिसाल के तौर पे जो उसने चार्टर्स उठाए हुए थे यूनाइटेड नेशन में, उसने ऊपर लिखा हुआ था कि कौन सी तंजीमें हैं जिन्होंने अमेरिकन को मारा हुआ है और उनको हमने तबाह किया. तो उसमें हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये वो सारे डाल के और कहा कि देखो इन्होंने तो अमेरिकन को मारा है तो हम उनको मार रहे हैं, यानी हम उनको मार रहे हैं जो अमेरिका के भी दुश्मन है. तो इसमें गलत क्या है? तो उसने अपने आप को इस तरह से जब पोजीशन करने की जब कोशिश की. हैरिस ने लिखा है नेतन्याहू की यूएन स्पीच जो है इसने 2 ऑडियंस को टारगेट किया है ओनली. कौन सी 2 ऑडियंस? एक इजराइल के अंदर जो उसकी राइट विंग बेस है और अमेरिका में उसने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है, उसको जब मुखातिब कर रहा था वो. अच्छा, एक बात उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है. नेतन्याहू ने कहा कि अरब और मुस्लिम लीडर जो हैं हु आर लुकिंग टू मूव फॉरवर्ड, वो ये चाहते हैं और ये जानते हैं कि इजराइल जो है वो उनको साइंस और टेक्नोलॉजी देगा. ये इतना बड़ा झूठ है जिसके अंदर ये अरब लीडर और ये सारे लीडर जो भी इजराइल से ये तवक्को लगाकर बैठे हैं उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी और उनको साइंस ये जो देखेंगे. असल बात खुद नेतन्याहू कर रहा है. अब ये हमारी कोई इख्तरा तो नहीं है. नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ये हमसे मुतालबा रखते हैं कि हम इनको साइंस और टेक्नोलॉजी देंगे और हम देंगे. नेतन्याहू कह रहा है. ये सबसे बड़ा एक इनकी गलत फहमी है और फुलिश एक पॉलिसी है कि जो ये लगाकर उम्मीद बैठे हुए हैं कि इजराइल इनको साइंस और टेक्नोलॉजी देगा. अमेरिका के दिए गए वेपन्स तुम्हारे लिए खिलौना साबित हुए और इजराइल के सामने वो हरकत भी नहीं कर सके. ये नहीं कि कतर के जहाज इजरायली जहाजों के पीछे भागे और गिरा नहीं सके, हरकत भी नहीं कर सके. और तुम्हारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एयर डिफेंस है वो हरकत भी नहीं कर सका. और तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बेसेस और वहां पर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर अमेरिका को देता है, हरकत भी नहीं हुई. वो वेपन्स अमेरिका के और यूरोप के वो खिलौने साबित हुए. तो इजराइल तुम्हें टेक्नोलॉजी देगा अपने बराबर आने के लिए. ये कौन सी सोच है जिसको ये लेकर जब बैठे हुए? तो ईरान को नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी इजराइल से, टर्की को भी नहीं चाहिए. तो ये कौन से मुल्क हैं जो ये सोच लगाकर बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हुए? इजराइल इनको टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं आया है. इजराइल इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए आया है, इनके ऊपर बादशाहत करने के लिए आया है. और जब नेतन्याहू कहता है कि वो 3500 ईयर्स की बैटल लड़ रहा है तो वो इनको कुछ भी नहीं समझता है. सो इनको देखें, बात यह है कि आप कहते रहें कि हम तो इस बात को नहीं मानते. भाई वो तो मानते हैं ना, वो तो एक खास मकसद के साथ तहत आए. आप कहते रहे वो तो बस ऐसे ही है. भाई ऐसे नहीं है, वो उनकी ये आइडियोलॉजी है और वो उसी आइडियोलॉजी के तहत चल रहे हैं. तो आपको उसका सामना करना है, बजरिया ताकत जब वो सामना करना है. आप बैठे रहे नहीं ये इजराइल तो ऐसा है, भाई इजराइल तो वो खुद बता रहा है कि हम कैसे हैं और हम किस लिए यहां पर आए हैं. तो कोई इनको साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं इनको मिलेगा. तो ये एक इनकी गलत फहमी है और इसका खमियाजा फलस्तीनियों ने भुगता है. इनकी इस पॉलिसी का खमियाजा फलस्तीनियों ने भुगता है. जो हेरड्स ने आर्टिकल लिखा था कि इनकी पीस ट्रीटीज ने इजराइल को फ्री हैंड दिया कि वो जो चाहे फलस्तीनियों के साथ कर ले, इजराइल को कोई पूछने वाला नहीं है. इनकी नॉर्मलाइजेशन, इनकी पीस एग्रीमेंट्स जो विदाउट कंडीशन थे उसने इजराइल को अलाउ किया, फ्री हैंड दिया. तो अभी भी अगर ये होश के नाखून नहीं लेते तो इनसे बड़ा एक फुलिश और एक बदकिस्मती वाली जो बात क्या हो सकती है? बहुत ही ये अफसोसनाक बात है अगर ये अभी भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं. सो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया. आपने राज रोका करें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.